بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، خوب غور سے سنو، کان لگا کر سنو کہ بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تو اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو واپس چھین نہیں سکتے اس مکھی سے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، لیکن اس مثال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ مکھی غالباً دنیا کا واحد جانور ہے جو خوراک اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مکھی خوراک اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے ٹانگوں میں اٹھاتی ہے، اور اپنی ٹانگوں میں اٹھاتے ہی اس پر اپنے منہ سے ایک کیمیائی محلول ڈالتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مکھی اس کے اوپر الٹی کرتی ہے، جو فوراً اس چیز پر پھیل کر اس کے اجزاء کو توڑ مروڑ کر تحلیل کر لیتی ہے اور اس کو ایک قابل ہضم محلول بنا لیتی ہے۔ یاد رہے کہ مکھی صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی اٹھاتی ہے اور انہی کو لے کر بھاگتی ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ عمل کے بعد مکھی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کو چوس لے، تب وہ اپنے منہ سے ایک ٹیوب نکالتی ہے جس کا منہ ویکیوم کلینر کی طرح چوڑا ہوتا ہے، اور اس ٹیوب سے وہ اس چیز کو چوس لیتی ہے۔ مکھی اپنی لے کر بھاگی ہوئی چیز کو چند ہی لمحوں میں کسی اور چیز میں تبدیل کر دیتی ہے، جس کو دنیا کی جدید ترین لیبارٹریز اور سارے سائنسدان مل کر بھی اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے جو اس کائنات کو اور اس مخلوق کو تخلیق کرنے والی ہے، جس نے اس سارے نظام کو بنایا اور ایسی چھوٹی سی چیز بنائی کہ ساری کائنات کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ مل کر اس سے ایک چھوٹی چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ اور ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، جو اس طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی صفات میں کوئی شریک ہے۔ عبادت کرنا اور سجدے میں سر رکھ کر اس کی پکار کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جبین نیاز کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔